نون کے رہنما ملک احمد خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بات کی طرف جاتا ہے تو یہ الیکشن کمیشن اپنی صوابدید رکھتا ہے کو الیکشن میں آروز کا یہ فریضہ سونپتا ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ فریضہ سونپنے کے لیے پہلے جوڈیشری سے رجوع کیا۔ جب انہوں نے جوڈیشری سے رجوع کیا تو اس وقت جوڈیشل پالیسی جو تھی، جو 2009-10 کی اور جو بعد میں کافی زیر بحث سپریم کورٹ میں بھی رہی، جس میں انتخابات آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جو تب چیئرمین تھے عمران خان، انہوں نے جوڈیشری کے کنڈکٹڈ الیکشن پہ اس کو آروز کا الیکشن کا طعنہ دیا اور یہ کہا کہ یہ آروز کا الیکشن تھا، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا، اور وہ جوڈیشل آفیسرز پر ان کی یہ ساری تنقید تھی۔ اب ان کی تنقید کے نتیجے میں پھر ایک کمیشن سپریم کورٹ میں قائم ہوئی اور اس کمیشن نے ایک انکویزیٹوریل پروسیڈنگز کے اندر، جس میں یہ طے کیا کہ اس کے اندر کوئی میسو ریگنگ تھی یا میسو ریگنگ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی میل پریکٹسز تھیں، تو انہوں نے کچھ 56 کے قریب پوائنٹس بنائے۔ اب یہ جب لاء کا حصہ ہے اور پہلے الیکشن کمیشن رسپیکٹو چیف جسٹسز کو لکھتی ہے کہ آپ ہمیں آروز دیں، اور وہ چیف جج صاحبان انکار کرتے ہیں کہ یہ ڈیوٹیز ہم نہیں دے سکتے، ہمارے اوپر جوڈیشل ورک لوڈ بہت زیادہ ہے اور یہ ایک بڑی ایکسرسائز ہے، اس کے ساتھ ایک مہینے کے لیے جو روٹین کی لٹیگیشنز ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں بہت متاثر ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے پاس پہلے جو پینڈنسی آف کیسز ہے اور ملٹیپل ریزنز کی وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ ہم یہ اس معاملے میں الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن ریاست پاکستان کے کسی اور انتظام انصرام کے ساتھ اپنا الیکشن کرائے۔ تو جب یہ الیکشن کے نوٹیفیکیشن ہو گئے، اور یہ بھی سب کو معلوم ہے کہ آروز کے نوٹیفیکیشن کے بعد شیڈول کا آنا اور شیڈول کا پھر 56 یا 54 ڈیز میں وہ اس تاریخ جو 8 تاریخ کے ساتھ ہے، تو یہ چیزیں ٹائم لائنز کے ساتھ جا رہی تھی۔ اب میں ایک جائزہ لے رہا تھا کہ الیکشن کمیشن کی 3 پریویس پریس بریفنگز کو میں نے دیکھا، جس میں وہ اپنی ٹائم لائنز کا ذکر کر رہے تھے، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ ڈیلیمیٹیشن ایک امپورٹنٹ پروسیس ہے، ہم نے پریلیمنری ڈیلیمیٹیشنز کر دی ہیں، ان کے اوپر اعتراضات آگے ہیں، اتنا وقت لگے گا۔ اور پھر جب وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگ میں گئے، سپریم کورٹ میں جب انہوں نے اپنی سپریم کورٹ کے بینچ کے سامنے ڈیٹیلز دیں، تو ان ڈیٹیلز میں انہوں نے واضح کیا کہ یہ ہماری ٹائم لائنز ہیں۔ فار ایگزامپل کہ اگر ڈیلیمیٹیشن کا پروسیس اتنے دنوں میں ختم ہوگا، اس کے اوپر جو آبجیکشنز فائل ہوں گی اس کے لیے اتنے دن ریکوائرڈ ہیں، اس تاریخ کو ہم حتمی ڈیلیمیٹیشن کو جو ہے وہ آویزاں کر دیں گے، اس کے بعد پھر آروز کا نوٹیفیکیشن ہوگا، آروز کے نوٹیفیکیشن کے بعد پھر اسکیجول کا اعلان ہوگا، پھر نامینیشن پیپرز ہوں گی، اسکروٹنیز ہوں گی۔ تو الیکشن کا پروسیس ایک اسٹیٹیوٹ کے تابع ہے، ایک رولز کے تابع ہے۔ اگر اس تاریخ کے مطابق اگر آپ اس میں کچھ دنوں کا فرق ڈالیں گے تو اس کے ساتھ وہ پورا انتخابی عمل وہ سیبوٹیج ہو جائے گا۔ تو میں اب 3 یا 4 باتوں پر میں کافی اس معاملے میں سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ اگر تحریک انصاف آروز کے نوٹیفیکیشن کو معطل کرانے جاتی ہے، اور یہ جانتے ہوئے معطل کرانے جاتی ہے کہ جوڈیشری آلریڈی اس پر اپنی پوزیشن کلیئر کر چکی ہے، اور وہ بھی ایک پالیسی کے تابع کلیئر کر چکی ہے کہ جوڈیشل پالیسی کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنے جوڈیشل آفیسرز کو پرفارمنس آف دس ڈیوٹی، یعنی کہ آروز کے طور پر ان کی تعیناتی، ہمارے پاس ججز اویلیبل نہیں ہیں جو بطور آروز کام کر سکیں، تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس کیا گنجائش رہ جاتی تھی؟ ایز اے پولیٹیکل پارٹی میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کیا گنجائش رہ جاتی تھی کہ کیا وہ اگر ججز آرو نہیں آتے تو الیکشن کا انعقاد ہی نہ کرائیں؟ اور پھر جب ایک 8 تاریخ کی یہ جو ڈیٹ دی گئی، یہ سپریم کورٹ کے اندر دی گئی، ان کے اپنے کاؤنسل علی ظفر کورٹ میں موجود تھے، یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان جو کہ میرا بڑا شدید اعتراض ہے کہ وہ پارٹی ٹو دا پروسیڈنگز نہیں ہو سکتے تھے، بیونڈ دیٹ پارٹی افیلیشن، اور یہ ان کا بطور صدر انٹرویو دینا کہ میرے چیئرمین وہ ہیں۔ بھئی آپ صدر مملکت ہیں، اور صدر مملکت کی آئین کے اندر پوری تفصیل درج ہے کہ وہ ریاست میں ہوتا ہے، نان پارٹیشن ہوتا ہے، لاہور ہائی کورٹس کے فیصلے ہیں۔ محترم آصف علی زرداری صاحب کے کیس کے اندر اس میں انہوں نے بتایا کہ صدر مملکت کسی جماعت کا حصہ نہیں رہ جاتے جب صدر مملکت ہوتے۔ لیکن اینی ویز جب یہ اتنی کنسلٹیشن کے ساتھ یہ ایک ڈیٹ 8 ڈیٹ آ گئی تھی، تو تحریک انصاف ایک طرف تو
ये श्योर करती है कि जी देखें हम इंतखाबात मांग रहे थे। भाई आप जब इंतखाबात मांग रहे थे, मुझे याद है मैं खुद परवेज इलाही साहब के पास गया और मैंने उनसे ये कहा कि एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट विल फर्दर ब्रीड अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी। आप जो काम करने जा रहे हैं कि आप 3 या 4 माह पहले इलेक्टोरल साइकिल को तोड़ेंगे, आप आर्टिकल 90 डिमांड करेंगे, साथ आर्टिकल 220, 221 और उसके साथ जो केयर टेकर्स के मुतल्लिक आर्टिकल्स हैं, इन सबको आप पसे पुश डाल देंगे। तो आपका ये गैर आईनी इक़दाम होगा, एक पॉलिटिकल एक्सपीडेंसी के तहत होगा। आप एक सूबे में इलेक्शंस मांग लेंगे, दूसरे सूबे में इलेक्शंस मांग लेंगे और जनरल इलेक्शंस के बिल्कुल 2 माह कबल आप 2 सूबों के अंदर एक रेगुलर गवर्नमेंट को, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को लाकर इन प्लेस कर देंगे, तो केयर टेकर्स का पूरा सिस्टम रिडंडेंट हो जाएगा, वफाक में भी ख़त्म होगा, सूबों में भी ख़त्म होगा, इलेक्टोरल साइकिल डिस्टर्ब होगा, नतीजतन पूरा इंतखाबी अमल सैबोटैज हो जाएगा। तो प्लीज़ डोंट डू इट, आपके ना करें। बहरहाल लेसर सेड इज़ बेटर सेड। वो हुआ जो हुआ, आपने देखा कि एक गैर आईनी इक़दाम उनका टेक्स्ट बुक रीजनिंग में, यस ये ठीक है, वो असेंबली तोड़ने का इख्तियार रखते थे, लेकिन इख्तियार हैज़ टू बी यूज्ड विद ड्यू डिलिजेंस, बड़ी केयर के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। कई इख्तियारात ऐसे होते हैं जब आप उनका इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो लेटर में यानी कानून के अंदर लिखे के मुताबिक आप कर सकते हैं, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशंस और उनके फॉल आउट्स वो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर देते हैं। तो ये हम उनसे बात कर रहे थे कि ये एक पॉलिटिकल कोर्स है, तो आप काइंडली इस पर गौर करें कि आपका ये एक पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी के तहत किया गया इकदाम फर्दर अनकॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ब्रीड करता रहेगा और फिर रेस्ट इज हिस्ट्री। आपने देखा कि फिर उस पर बड़े दलाइल आए। मैंने तब भी आकर कहा था, मैं कहा अच्छा आपने कर दिया, अब अगर 90 दिन में आप ये साइकिल तोड़ेंगे और इंतखाब अगर 90 दिन में होते तो क्या कॉन्सिक्वेंस इंटेल कर लेंगे आप। एट द बेस्ट सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अतर मिनल्ला की एक जजमेंट में मैंने देखा, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए, फैसला होना चाहिए, लेकिन एक सियासी अमल उसको इस तरीके से अपने मुफाद के तहत आप उससे मकासद हासिल करना चाहें तो वो उसके फिर नुकसान होते हैं। आज तहरीक इंसाफ एक तरफ तो बाहर बाजा बजाती है कि जी हमें इंतखाब नहीं मिल रहा, तो जब इंतखाब मिल रहा है तो आप भाग रहे हैं। आपकी ये पटिशन आरओज़ के नोटिफिकेशन, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, मे इट बी एनी जुडिशल ऑफिसर, मे बी अगर वो कोर्ट्स कहती हैं अपनी जुडिशल पॉलिसी से डिविएट करती हैं, बट मेरा एक इंटरेस्ट है कि जब एक फ्री एंड फेयर और एक जस्ट इलेक्शंस करवाने का मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास है, उसी आर्टिकल 200 में उनको ये इख्तियार दिया गया है कि वो अपनी मदद के लिए किसी को भी मुआवनत के लिए तलब कर सकते हैं, उनसे मदद मांग सकते हैं, उनके ज़िम्मे को फरीज़ा डाल सकते हैं। तो जब उन्होंने ये एग्जीक्यूटिव को डाल दिया, अब कोई पॉइंट आउट करें वो भी नहीं कर सकते। ये कहना कि लिस्ट आपने जो फ्राहम करनी है वो हुकूमत के ज़िम्मे डाल दी है और हुकूमत, तो फिर ये कैसे एग्जीक्यूटिव की ब्रांच से आप उन अफसरान के नाम तलब करते, ये मेरी समझ से बिल्कुल बालातर है। तो जो मैं समझ ये पा रहा हूँ कि इमरान की सियासत उनके लिए खुद एक मुश्किल सूरत हाल पैदा होगी। उनका अपनी ज़ात की अपनी नार्सिज्म में वो इस तरह से फंसे रहे कि अगर वो खुद वज़ीर आज़म नहीं है तो वज़ीर आज़म का ऑफिस कोई ऑफिस नहीं है, अगर वो पार्लियामेंट में नहीं है तो देखें ना आपके सामने है। अब ये एक गैर आईनी काम नहीं है। कासिम सूरी की वो जो उन्होंने वहाँ बैठ के रूलिंग पास की, वो जो लफाफा लहराया, वो जो साइफर की कहानी जिसकी बेसिस पर कासिम सूरी ने उस असेंबली के अदम एतमाद के प्रोसेस को स्टॉल किया, गैर आईनी कदम था, बड़ा गैर आईनी कदम था। मैं अपनी पार्टी से बारहा कहता रहा, तो हमारी गवर्नमेंट भी थी, मैं उनसे बारहा कहता रहा कि ये एक ऑर्डिनरी एक्ट नहीं है। तो मुबाहिस में फंस गया, बहस में बात फंस गई। कुछ कहते हैं कि जी ये सबवर्जन एज अ होल कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं फेंका गया तो इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। बहरहाल एनीवेज, मैं आज इस बात पर आई हैव वेरी सीरियस कंसर्न कि अगर आज आप आरओज़ के इलेक्शन के नोटिफिकेशन की मुअत्तली के लिए अब अज्यूमिंगली लेट्स से चीफ जस्टिस साहब, कल जुमे का दिन है, कल उस पर वो आज तो हमने नहीं देखा कि कोई बेंच तश्कील पाए, अगर कल को बेंच वो तश्कील दे देते हैं, लेट्स मैं अज्यूम कर रहा हूँ, तो अगर वो बेंच तश्कील दे देते हैं और वो बेंच बैठ जाती है तो वो नोटिस करती है, और अगर वो बहुत जल्दी भी तलब करती है तो मंडे तक बात को लेकर जाते हैं। तो अगर मंडे तक बात जाती है तो तहरीक इंसाफ ने खुद ये इलेक्शन 8 तारीख का रोका। अब अगर आज मुझे ये बात समझ आती है
کہ اگر تحریک انصاف انتخاب سے بھاگنا چاہتی ہے، تحریک انصاف اپنی منفی سیاست کا، تحریک انصاف اپنی اس سیاست کا جس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا، آپ نے اس پورے معاشرے کے اندر جو تقسیم کی، آپ نے جو ادارہ جاتی لڑائی کی، آپ نے جو سیاست کو اور باقی جو پاکستان کے ریاستی ادارے ہیں جو سیکیورٹی کے ذمہ دار ہیں، افواج پاکستان ہیں، عدلیہ کے خلاف آپ کا جو پوزیشن آپ نے اختیار کی، جب آپ کے خلاف فیصلے آئیں تو آپ طے کر لیتے ہیں کہ ان لوگوں کی نہ فیملی لائف کو چھوڑا جائے گا۔ میں نے خود وہ ٹویٹس پڑھے، میں نے خود وہ سوشل میڈیا پر ٹرالرز کی کیمپینز دیکھی جن میں آنریبل ججز کی بیٹیوں کے نام لے کر ان کی فیملیز کے ان کی وائفز کے نام لے کر، اور ایک ایسی ملیشیس کیمپینز چلائی گئیں کہ دوز ججز، مجھے خود ایک جج صاحب نے انٹریکٹ کیا، اف آئی ماسٹ، میں آ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ واٹ از دس، یہ ہے کیا؟ لوگ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میری بات دیکھیں بھائی، میں ود آل، میں ایک پارٹی ورکر ہوں، میری ایک اپنی پارٹی کی پوزیشن بھی ہے، لیکن پوری دیانتداری کے ساتھ میں تو ایک ووٹ کی کریشن ہوں نا، میں تو انتخاب مانگتا ہوں۔ اگر آپ ایک طرف یہ کریں کہ ریاست پاکستان کے ان ستونوں کو ہلانے لگیں جن میں عدلیہ شامل ہے، جس میں افواج شامل ہیں، جس میں پارلیمنٹ شامل ہے، آپ اینی میڈیا پرسن، میں آپ سے کہتا ہوں، آج آپ بات کر کے دیکھیں، وہ جو 20-22 سال کی ایک ایفرٹ تھی جس میں انہوں نے سوشل میڈیا کو ایک ہتھیار کے طور پہ یوز کیا، اور پھر جس بے دردی کے ساتھ ریاستی وسائل کو سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر 25-25 ہزار روپیہ تنخواہیں دے کر خیبر پختونخوا کے پورے ایکسچیکر سے 2.5 ارب روپے کی ایک ریکروٹمنٹ کی گئی، جس کے ساتھ سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو بھرتی کیا گیا، اور ان کے ذمہ ٹاسک صرف ایک تھا کہ اداروں کے خلاف ہرزہ سرائی کرو، پولیٹیکل اوپوننٹس کے خلاف ہرزہ سرائی کرو، کہیں پر ڈائیلاگ کی گنجائش نہ رہنے دو، ٹالرنس اس معاشرے سے ختم کر دو، اگر کوئی آپ کو اسٹریٹ پہ نظر آتا ہے، چاہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہے، اس کے گلے پڑ جاؤ، آپ جا کر اس معاشرے کے اندر اتنا بگاڑ پیدا کر دو، تو یہ جو کچھ بھی آپ کرتے ہیں وہ سب سامنے آتا ہے۔ آج ہمیں کہا جا رہا تھا کہ ہم انتخابات نہیں چاہتے، تو آج تحریک انصاف کورٹ میں جا کر پورے پولیٹیکل پروسیس کو روک رہی ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر انتخابات میں اب کوئی تاخیر ہوتی ہے، ویسے تو آئی ایم پریئنگ اینڈ ہوپنگ کہ کل کوئی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہو جاتا ہے اور اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے اور لا کے لیٹر کو سامنے رکھ کے دیکھا جاتا ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی بات خود کرے گا۔ آج انہوں نے جو آفیسرز کی ٹریننگز تھی بوجو دس آرڈر آف دا کورٹ وہ سسپینڈ کر دی گئی ہے۔ میں نے وہ نوٹیفیکیشن کی کاپی بھی دیکھی اور آپ دوستوں کے توسط سے میڈیا پر بھی وہ نیوز دیکھی ہیں۔ تو نمبر 1، اگر اب انتخاب رک رہا ہے تو وہ پی ٹی آئی کی اس درخواست پر، جہاں پر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے ایگزیکٹو پر، تو 13 کے انتخاب میں آپ کا ججز پر اعتماد نہیں تھا، 18 کے انتخاب میں آپ کے پاس آپ کو اعتماد نہیں تھا، آپ کو ایک خاص اعتماد حاصل تھا، آپ کو ایک فیوریٹزم کے لیے ایک ایسی صورت پیدا کر دی گئی تھی کہ یہ باکسنگ باؤٹ ہے، اس میں باقی لوگوں کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے ہیں، ایک بندہ وہاں پہ جو بونے قد کا تھا اس کو کھڑا کر دیا گیا ہے اور اس کو وہ گلوز دے دیے گئے ہیں جس پر نکل ڈسٹرز بھی لگے ہیں، اور وہ جب چاہے جس کو چاہے، ریفری اور باقی سب سائڈ پر ہیں، آنکھیں بند ہیں، وہ جیسے چاہے جس کو زخمی کرے، باقی لوگ جو ہیں وہ بندی پٹیوں کے ساتھ بیٹھے ہیں۔ اگر لیول پلینگ فیلڈ 2018 کا تھا اور لیول پلینگ فیلڈ 2023 میں جس کا جھگڑا یا 24 میں ڈل رہا ہے، تو میں نے تو جرم نہیں کیا، میں نے تو 9 مئی نہیں کی، میں نے تو رینسیک نہیں کیا، میں نے تو آرسن نہیں کیا، میں نے تو کہیں بلوا نہیں کیا، میں نے تو لوگوں کی پراپرٹیز نہیں جلائیں، میں نے تو بینکس نہیں جلائے، میں نے تو ایمبولینسز نہیں جلائیں، میں نے تو جا کر کور کمانڈرز کے گھروں پر اور شہداء کے مجسموں پر، اور میں نے جا کر کوئی بالا حصار قلعے پر اور جتنے بھی کنٹونمنٹس کے حساس انسٹالیشنز ہیں، کیا یہ جرائم نہیں ہے؟ میں نے تو عدالتوں کے اوپر جتھا بند حملے نہیں کیے، میں تو اپنے بلوائیوں کو ساتھ لے جا کر کورٹ کی پروسیڈنگز کو ہیمپر کرنے کے لیے وہاں پر تیل کے بام نہیں پھینکتا رہا، میں تو وہاں پہ بندے لے کر لشکر کشی کرتا ہوا عدالتوں کے شیشے نہیں توڑتا پھر، میں نے آ کر یہاں پہ وارنٹس کی ایکسیکیوشن کو زمان پاک میں نہیں روکا، میں نے یہاں پر آ کے رینجرز اور پولیس کے اوپر پیٹرول بمز نہیں پھینکے۔ یہ سب جرائم ہیں،
اگر ان جرائم کو آپ اسکاٹ فری چھوڑ دیں گے، آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے تو پھر تو آپ نے ایک ٹیررسٹ ایکٹیویٹی وہ شروع کروا دی. میرا یہ ماننا ہے کہ جس چیز سے بھی کوئی خوف و ہراس پھیلتا ہے وہ دہشت گردی ہے، درست ہے. اگر آپ یہ دہشت پھیلانا چاہتے ہیں اور وہ دہشت آپ نے بوجہ پھیلائی بھی، وہ اپنی جگہ پر درست ہے. تو میں اس پوری صورتحال میں، جس میں آپ کا ایک طرف بیانیہ آپ کیا بناتے ہیں اور عملی طور پہ کیا کرتے ہیں، آپ آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اور ہر سانس کے ساتھ آئین کو پامال کرتے ہیں. وہ سوری کی ججمنٹ سے لے کے پنجاب کے الیکشنز کی ایپیسوڈ سے لے کے وہ عمر سرفراز کے بطور گورنر جو اقدامات تھے ان سے لے کر اسپیکر پرویز الہی کے الیکشن سٹالز کرنے تک 25 کاؤنٹس پر آئین کو انہوں نے روز پیروں تلے روندا. روز اسمبلی توڑ دی، قومی اسمبلی توڑ دی. عارف علوی نے اسی کو بنیاد بنا کر اسمبلی کو توڑ دی. تو یار کیا کہہ سکتے ہیں، دیواروں پر لکھے. باری باری ایک کر لیں. ان سزادات کا ذکر کیا پی ٹی اے کے، وہ تو کچھ درست ہے، لیکن دوسری جانب مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز 1.